اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ اوطاط المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر صلوات عزیزان محترم، اسلام اور فطرت انسانی کے عنوان سے جس سلسلہ گفتگو کا ہم نے آغاز کیا، وہ سلسلہ گفتگو آج اس مرحلے پر اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ پروردگار عالم اس آیہ مبارکہ میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایہا الناس، اے دنیا کے 100% انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور ہم نے تمہیں قوموں میں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا۔ ہم نے تمہیں قوموں میں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا۔ قوموں اور قبیلوں میں اس لیے تقسیم نہیں کیا کہ ایک قوم والا دوسری قوم والے پر فخر کرے۔ قوموں اور قبیلوں میں اس لیے تقسیم نہیں کیا کہ ایک قبیلے والا دوسرے قبیلے والے پہ فخر کرے۔ قوموں اور قبیلوں میں اس لیے تقسیم نہیں کیا کہ گورا کالے پر فضیلت حاصل کرے۔ قوموں اور قبیلوں میں اس لیے تقسیم نہیں کیا کہ امیر غریب پر فخر کرے۔ قوموں اور قبیلوں میں اس لیے تقسیم کیا لتعارفوا، تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ لتعارفوا، تاکہ تم پہچانے جاؤ، ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اور ہمارے نزدیک، ہم علی کے چاہنے والوں کے نزدیک، بھئی یہ تقسیم غلط ہے کہ فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہے اور فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ ہمارے نزدیک یہ تقسیم درست نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک زبان کی بنیاد پہ تقسیم غلط ہے کہ وہ فلاں زبان کا بولنے والا ہے، یہ فلاں زبان کا بولنے والا ہے۔ ہمارے نزدیک یہ تقسیم بھی غلط ہے کہ وہ فلاں مسلک کا ہے، یہ فلاں مسلک کا ہے۔ یہ ساری تقسیمیں ہمارے نزدیک غلط ہیں۔ ہم تقسیم کرتے ہیں کل ایک بنیاد پر کہ کون علی کا دوست ہے، کون علی کا دشمن ہے۔ باتیں تو بہت رہی ہیں نا، آخری گفتگو ہے اور ظاہر ہے کہ کچھ معروضات تمہیں
ہدیہ کر رہے ہیں نا. ہم دیکھو ہم سیاسی بنیاد پہ بھی تقسیم نہیں کرتے کہ وہ فلاں پارٹی کا ہے یہ فلاں پارٹی کا ہے. ہم وہ ہیں آل محمد کے چاہنے والے جو سیاسی بنیاد پہ بھی تقسیم پسند نہیں کرتے ہے نا. اور اس بات کو بھی یاد رکھنا کہ ہمارا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نے تو 18 ذیلحج کو جب میدان غدیر میں علی کی پارٹی جوائن کی تو قیامت تک اسی کے ساتھ جائیں گے. ہم نے میدان غدیر میں 18 ذیلحج کو جب علی کی پارٹی جوائن کی تو قیامت تک اسی پارٹی کے ساتھ علی کی پارٹی کے ساتھ جائیں گے. اور کیوں نہ جائیں اس لیے کہ علی اور اولاد علی کے علاوہ کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ قیامت میں ہم بخشوائیں گے. بھائی بڑے بڑے خلیفہ گزر گئے, بڑے بڑے اولیاء اللہ گزر گئے, بڑی بڑی بادشاہتیں گزر گئی. کسی کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ قیامت میں ہم بخشوائیں گے سوائے علی اور اولاد علی کے. ارے بھائی یہ دعویٰ تو وہ کرے جسے اپنے بخشے جانے کا یقین ہو. بس رکنا نہیں ہے, اس مرحلے پر رکنا نہیں ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی, اے انسانو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ بھائی اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیں. اچھا قوموں اور قبیلوں میں کیوں تقسیم کیا؟ تعارف ہوتا کہ تو پہچانے جا ہے نا. تو قوموں اور قبیلوں میں اس لیے تقسیم نہیں کیا کہ امیر غریب پر فخر کرے. قوموں اور قبیلوں میں اس لیے تقسیم نہیں کیا کہ ایک قبیلے والا دوسرے قبیلے والے پہ فخر کرے. قوموں اور قبیلوں میں اس لیے تقسیم نہیں کیا کہ ایک قوم والا دوسری قوم والوں پہ تقسیم کرے. بھائی قوموں اور قبیلوں میں اس لیے تقسیم نہیں کیا کہ امیر غریب پہ فخر کرے. سنو اب جو جملہ ہدیہ کر رہا ہوں اسے اپنے ذہن میں محفوظ کر لینا. بھائی قوموں اور قبیلوں میں تقسیم اس لیے نہیں کیا کہ ایک ملک والا دوسرے ملک والے پر فخر کرے. یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں. تقسیم اسے کیا تاکہ تم پہچانے جاؤ, ایک دوسرے کو پہچان سکو ہے نا. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بھائی گورے کو کالے پہ فضیلت نہیں ہے, ایک شجرے والے کو دوسرے شجرے والے پہ فضیلت نہیں ہے نا. شجرے کے بنیاد پہ فضیلت نہیں ہے, نسل کی بنیاد پہ فضیلت نہیں ہے, قوموں کی بنیاد پہ فضیلت نہیں ہے. بھائی یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں. رشتہ داری کی بنیاد پر فضیلت نہیں ہے. سگا رشتہ دار کیوں نہ ہو, اگر دین کا دشمن ہے تو تبت یدا ابی لہب ہوا تھا. سگا رشتہ دار کیوں نہ ہو, اگر دین کا دشمن ہے تو تبت یدا ابی لہب ہوا تھا ہے نا. اور فارس کا سلمانی کیوں نہ ہو, اگر دین سے قریب ہے تو منا اہل البیت. باتیں تو پہنچ رہی ہیں نا. قومیت کی بنیاد پر کوئی فخر نہ کرے ہے نا. زبان کی بنیاد پر کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے نا. رنگ کی بنیاد پر کہ فلاں کلرڈ ہے فلاں گورا ہے, اس بات پہ کوئی فضیلت نہیں ہے. بھائی یہی سبب ہے کہ سارے گورے گھروں میں سوئے, کالا بلال آزاد دے. سارے گورے گھروں میں سوئے اور کالا بلال اذان دے. خدا کی قسم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں گلدستہ اذان پہ کھڑا کر دیا نبی ہے نا. انہیں گلدستہ اذان پہ کھڑا کر دیا. کسی نے آگے بڑھ کر نہیں کہا کہ اللہ کے رسول نعوذ باللہ یہ کالا ہے ہم گورے ہیں, اسے ہٹا کر ہمیں گلدستہ اذان پہ کھڑا کر دیا. نہیں ملتا ہے نا. کسی نے یہ نہیں کہا نبی سے, کسی نے نہیں کہا کہ اللہ کے رسول نعوذ باللہ من ذالک کہ اس کے پسینے سے بو آتی ہے اس کو ہٹا دیں, اس کی جگہ پر ہمیں کھڑا کر دیں. نہیں, کسی نے نہیں کہا. کسی نے نہیں کہا کہ اللہ کے رسول اس کی سین اور شین تلفظ کے اعتبار سے درست نہیں ہے تو اسے ہٹا دے اور ہمیں گلدستہ اذان پر
کھڑا کر دیں. بھائی کسی نے نہیں کہا کہ وہ کالا ہے گورے ہیں اسے ہٹا دیں اور ہمیں گلدستہ دان میں کھڑا کر دیں. کسی نے نہیں کہا. بھائی سب رسول کے تربیت یافتہ لوگ تھے. بھائی سب رسول کے تربیت یافتہ لوگ تھے. یعنی مزاج شناسان رسالت تھے. جان رہے تھے کہ جسے رسول گلدستہ آذان پہ کھڑا کر دے اسے امت اتار نہیں سکتی. تو جسے گلدستے پہ کھڑا کر دے اسے امت اتار نہ سکے. تو جسے غدیر کے بھی پر بٹھا کے چلا جائے. بس رکنا نہیں ہے اور ذرا سا اس مرحلے سے آگے جانا ہے. انا خلقناکم من ذکر و انثی, ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے نا. تو انسان دنیا میں آیا دوہرے وسیلے سے, ماں اور باپ کے وسیلے سے. اچھا بھائی, تو انسان کی زندگی کا آغاز ہے دنیا سے. انسان کی زندگی کا آغاز ہے دنیا سے اور جانا ہے آخرت تک. بھئی ایسا ہے نہیں, آغاز دنیا سے جانا ہے آخرت تک. تو دنیا سے آغاز ہے انسانی زندگی کا, لیکن اس بات کو کیا کرو گے کہ یہ انسانی زندگی خطرات کی زد پر ہے. یہ انسانی زندگی دیکھو عصر حاضر کا مشاہدہ کر کے دیکھ لو, اس کو ذہن میں رکھو, جملے سنتے جاؤ. یہ انسانی زندگی خطرات کی زد پر ہے. جوانی کو بڑھاپے کا خطرہ, صحت کو مرض کا خطرہ, دولت کو ضائع ہو جانے کا خطرہ, صاحبان اقتدار کو اقتدار کے چلے جانے کا خطرہ, اور زندگی کو موت کا خطرہ. بھائی زندگی کو موت کا خطرہ. تو اتنی خطرات میں گھری یہ زندگی, نہ مکمل قبول کرنے کے لائق ہے نہ مکمل رد کرنے کے قابل ہے. لیکن اس بات کو کیا کرو گے کہ ساری دنیا کی صحافتیں اور ساری دنیا کے دانشور دنیا والوں کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ تم جیو اسی زندگی کے لیے, تم جیو اسی زندگی کے لیے. تمہارا فلسفی کہتا ہے کہ جیو زندگی کے لیے, تمہارا شاعر کہتا ہے کہ جیو زندگی کے لیے, تمہارا بڑا اسکرین کہتا ہے کہ جیو زندگی کے لیے, تمہارا چھوٹا اسکرین کہتا ہے کہ جیو زندگی کے لیے, تمہارا سوشل میڈیا کہہ رہا ہے کہ جیو زندگی کے لیے. بھائی ایسا ہے یا نہیں؟ اور دور حاضر میں ملا کا عمل بتلا رہا ہے کہ جیو زندگی کے لیے. ملا کا عمل, میں نے لفظ عمل استعمال کیا ہے, زبان نہیں کی, اس لیے کہ زبان سے تو سب اللہ رسول کی باتیں کر رہے ہیں. بھائی ایسا ہے یا نہیں؟ تو ساری دنیا کی صحافت ہے اور ساری دنیا کے دانشور دنیا والوں کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ تم جیو زندگی کے لیے, اور اکیلا اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ جیو موت کے لیے. اسلام اور فطرت انسانی, اکیلا اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ جیو موت کے لیے. تو ان دونوں جملوں میں فرق کیا ہے؟ تو اس بات کو یاد رکھنا کہ اگر جیو گے زندگی کے لیے تو نتیجہ موت ہے, اور اگر جیو گے موت کے لیے تو نتیجہ جنت کی زندگی ہے. تو بات آ گئی زندگی اور موت تک, ہے نا, زندگی اور موت تک. بھائی زندگی اور موت کو خلق اس لیے کیا تاکہ وہ یہ دیکھے کہ تم میں سے احسن یعنی اچھا عمل کرنے والا کون ہے نا. کیا سورہ ملک کی آیت بھول گئے؟ مشہور معروف سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. سنا, تبارک الذی بیدہ الملک, مبارک ہے وہ اللہ, بابرکت ہے وہ اللہ جس کے قبضہ قدرت میں ساری دنیا کا کنٹرول ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور سنو وہ اللہ ہر شے پر قادر ہے, قادر علی کل شے. الذی خلق الموت والحیات, اور یہ اللہ وہ ہے جس نے موت کو خلق کیا, والحیات زندگی کو خلق کیا. یہ موت اور زندگی کو کیوں خلق کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ اللہ یہ دیکھے کہ تم میں سے احسن یعنی اچھا عمل کرنے والا کون ہے. اللہ یہ دیکھے تاکہ تم میں سے احسن یعنی اچھا عمل کرنے والا کون ہے. آیت میں اکثر و عملہ نہیں ہے. اگر اکثر و عملہ ہوتا نا تو ترجمہ ہوتا کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے زیادہ عمل کرنے والا کون ہے. تو آیت میں اکثر و عملہ نہیں ہے, آیت میں کیا ہے؟ احسن و عملہ.
اس نے زندگی اور موت کو اس لیے خلق کیا تھا کہ وہ یہ دیکھے کہ تم میں سے احسن یعنی اچھا عمل کرنے والا کون ہے، زیادہ عمل کرنے والا نہیں ہے نا. یعنی اللہ کی نگاہ عبادت کی کوالٹی پر ہے، کوانٹیٹی پر نہیں ہے. بھائی اللہ کی نگاہ عبادت کی کوالٹی پر ہے، کوانٹیٹی پہ نہیں ہے. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ لمبی لمبی نمازیں ہو، لمبے لمبے روزے ہو، ہر سال موسم حج میں حج ہو، اگر کمال خلوص پر نہیں ہے تو منہ پہ مار دیا جائے گا. اور چھوٹی ہی عبادت کیوں نہ ہو، اگر کمال خلوص کی منزل پہ آئے تو علی کی ایک ضربت کائنات کی عبادت سے افضل. بس رکنا نہیں ہے، اس مرحلے پہ لے آیا جہاں پر بات کو لے کر آیا تھا. تبارک الذی بیدہ الملک، مبارک ہے وہ اللہ جس کے قبضہ کنٹرول میں ساری دنیا کا کنٹرول ہے. مبارک ہے وہ اللہ. تو اللہ مبارک، اللہ مبارک. پھر آگے بڑھ کر سورہ سواد میں آواز دی، کتاب انزلناہ الیک مبارک. سنا، یہ جو ہم نے قرآن نازل کیا یہ قرآن بھی مبارک ہے. اللہ مبارک، اللہ کا قرآن مبارک. پھر آگے بڑھ کر سورہ دخان میں آواز دی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ. سنو، جس رات میں ہم نے قرآن نازل کیا وہ رات شب قدر بھی مبارک ہے نا. تو اللہ مبارک، اللہ کا قرآن مبارک. جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ رات شب قدر مبارک. تو اب جس کے دل پہ یہ قرآن نازل ہوگا کیا وہ تمہاری طرح منحوس ہوگا؟ رکنا نہیں ہے. اللہ مبارک، اللہ کا قرآن مبارک. جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ رات شب قدر مبارک. اب کس کے دل پہ نازل ہوا یہ قرآن؟ تو سورہ نور میں آواز دی، 24واں سورہ قرآن مجید کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ. سنو، توحید کے چراغ کو جو تیل مل رہا ہے وہ مبارک شجر سے مل رہا ہے. سنتے جاؤ، سنتے جاؤ. تو اللہ مبارک، اللہ کا قرآن مبارک. جس رات میں قرآن نازل ہوا شب قدر مبارک. جس کے دل پہ قرآن نازل ہوا وہ محمد مصطفیٰ مبارک ہے. اور پھر آگے بڑھ کر آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. سنو، سب سے پہلا بیت جو ہم نے وضع کیا مکے میں مبارک ہے. خانہ کعبہ بیت اللہ مبارک ہے. تو زمین پر کعبہ مبارک ہے، زمین پر کعبہ مبارک. اور پھر بنی اسرائیل میں آواز دی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. بھائی بے عیب ہے وہ اللہ جو لے کے گیا اپنے آپ محمد کو معراج کی شب میں ایسی جگہ جو مبارک ہی مبارک تھی، جو مبارک ہی وہ مبارک تھی. تو زمین پر کعبہ مبارک، آسمان پر عرش مبارک. یہاں تک تو آ گئے نا. زمین پر کعبہ مبارک، آسمان پر عرش مبارک ہے نا. اب میں نے مختلف مقامات سے آیتیں پیش کی اور نتیجہ تم سے نکلواؤں گا. اللہ مبارک، قرآن مبارک، شب قدر مبارک، محمد مصطفیٰ مبارک، زمین پہ کعبہ مبارک، آسمان پر عرش مبارک. یہاں تک تو آ گئے نا. آسمان پر عرش مبارک ہے نا. اب عربی کا ایک معقولہ ہے، معقولہ وہ سنتے جاؤ. تعرف الاشیاء بأضدادها، تعرف الاشیاء بأضدادها. چیزیں اپنی مخالف شے سے پہچانی جاتی ہیں. چیزیں اپنی مخالف شے سے پہچانی جاتی ہیں ہے نا. رات کو دیکھو دن سمجھ میں آ جائے گا، ایسا ہے نہیں. اجالے کو دیکھو اندھیرا سمجھ میں آ جائے گا. مومن کو دیکھو منافق سمجھ میں آ جائے گا. تو چیزیں اپنی مخالف شے سے
پہچانی جاتی ہے، اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ رات کی ضد ہے دن، دن کی ضد ہے رات، یہ دن و رات ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی ہے نا۔ سرد کی ضد ہے گرم، گرم کی ضد ہے سرد، یہ سرد و گرم ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ اجالے کی ضد ہے اندھیرا، اندھیرے کی ضد ہے اجالا، یہ اندھیرا اور اجالا ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے مبارک کی ضد ہے منحوس، اور منحوس کی ضد ہے مبارک۔ تو یہ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ہے نا۔ تو اب نتیجہ سنو ہے نا بھائی، آگے پڑھ چکا میں ہے نا، اب نتیجہ سنو۔ اللہ مبارک مقابلے پہ جھوٹے بت منحوس، اللہ مبارک مقابلے پہ جھوٹے بت منحوس، محمد مبارک مقابلے پہ جھوٹی نبوتوں کا دعویٰ کرنے والے منحوس، قرآن مبارک مقابلے پہ بندوں کی لکھی ہوئی کتابیں منحوس ہے نا، کعبہ مبارک مقابلے پہ بندوں کے بنائے ہوئے گھر منحوس، کعبے میں پیدا ہونے والا مبارک اب جو بھی مقابلے پہ آ جائے۔ بس رکنا نہیں ہے، اس مرحلے سے آگے جانا ہے۔ کتاب انزل اللہ الیک مبارک، سنو یہ جو ہم نے قرآن نازل کیا یہ مبارک ہے، کتاب انزل اللہ الیک مبارک، یہ جو ہم نے قرآن نازل کیا یہ کیا ہے؟ مبارک۔ تو قرآن مبارک، پھر کہا کہ قاف والقرآن المجید، یہ قرآن مجید ہے، قرآن مبارک قرآن مجید۔ پھر کہا انہ لقرآن کریم، یہ قرآن کریم ہے۔ تو قرآن مبارک، قرآن مجید، قرآن کریم۔ اور پھر آواز دی فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم، یہ قرآن علم ہے، یہ قرآن علم ہے۔ اور پھر آگے بڑھ کر سورہ 16 سورہ نحل میں آواز دی نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، سنو ہم نے کائنات کا سارا خوش اتر اس قرآن میں رکھ دیا، ہم نے کائنات کا سارا خوش اتر اس قرآن میں، یعنی سارا علم قرآن میں، کائنات کا سارا علم قرآن میں رکھ دیا، کائنات کا سارا خوش اتر قرآن میں رکھ دیا۔ اور اب میرا محمد وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، حبیب اس کائنات میں جو کچھ تھا وہ تیرے اندر سمیٹ دیا، اس کائنات میں جو کچھ تھا وہ تیرے اندر سمیٹ دیا۔ تو کائنات کا سارا علم قرآن میں، اور کائنات کا سارا علم میرے محمد میں، یہاں تک تو آ گئے نا بھائی، سارا علم پورا علم قرآن میں، اور سارا علم پورا علم میرے محمد میں۔ مالک محمد کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جس کے پاس کائنات کا پورا علم ہو، جس کے پاس قرآن کا پورا علم ہو، جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہو ہے نا؟ کہنے لگا جاؤ جا کے پڑھو سورہ رات 13واں سورہ قرآن مجید کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ یہ تمہیدیں ہیں، اور اب یہ رکنے والی ہیں تمہیدیں، میں نتیجے میں آ گیا ہے نا۔ کائنات کا سارا علم قرآن میں، اور کائنات کا سارا علم میرے محمد میں۔ پروردگار کوئی اور بھی ہے جس کے پاس سارا علم، مالک کوئی اور بھی ہے جس کے پاس پورا علم؟ کہا پڑھو سورہ رات 13واں سورہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، یقول ہے نا، کافر کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے، صیغہ مضارع ہے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے لَسْتَ مُرْسَلًا، کہ تو رسول نہیں ہے۔ قل میرے محمد ان سے کہہ دے کفا باللہ شاہدن بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، میرے محمد ان سے کہہ دے کہ میری رسالت کی گواہی کے لیے دو کافی ہیں، ایک اللہ اور دوسرے وہ من جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے۔ میں کہا بھائی پیچھے سے نعرہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ سمجھ گئے کہ میں کہاں لے کے جا رہا ہوں۔ یہ میرے آغاز سے انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ انجام کہاں ہوگا، اور ہم تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ ہمارا انجام پیغام ولایت علی پر ہو۔ اب رکنا نہیں، پروردگار کوئی اور بھی ہے جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہو، کائنات کا پورا علم ہو۔ کہا کہ بھائی آیت پڑھو۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافر کہتے ہیں کہتے رہیں گے کہ تو رسول نہیں ہے، لَسْتَ مُرْسَلًا ہے نا۔ قل ان سے کہہ دے کفا باللہ شاہدن بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، ہے نا، میری رسالت کی گواہی کے لیے دو کافی ہیں، ایک اللہ اور دوسرے وہ من جس کے پاس
کتاب کا پورا علم ہے. تو کوئی من ہے جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے؟ کوئی من ہے جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے؟ وہ جو من الکتاب والا تھا، من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا تھوڑا علم تھا ہے نا، وہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو لے آیا. تو اب جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہو، اگر وہ سورج کو پلٹا دے تو تعجب کیسا؟ تو اب ایک من ہے، من جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے. مالک اب بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ من کون ہے. کہا جاؤ جا کے پڑھو سورہ مریم. لا یملکون الشفاعۃ، قیامت کے روز تمہیں کوئی نہیں بخشوائے گا. آیت کہہ رہی ہے لا یملکون الشفاعۃ، قیامت کے روز تمہیں کوئی نہیں بخشوائے گا. الا ہے نا، لا یملکون الشفاعۃ، قیامت کے روز تمہیں کو کوئی نہیں بخشوائے گا ہے نا. اگر آیت یہاں پہ رک جاتی تو ہم بھی ڈر جاتے، تم بھی ڈر جاتے کہ بھئی آیت کہہ رہی ہے کہ قیامت کے روز کوئی نہیں بچائے گا. لیکن آیت ہو کہ نہیں، آیت کہہ رہی ہے الا من اتخذ عند الرحمن، بس ایک من ہے جو قیامت کے روز تیری شفاعت کرے گا. ایک من ہے جو قیامت کے روز تیری شفاعت کرے گا. تو ایک من ہے جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے، ایک من ہے جو قیامت کے روز بخشوائے گا. مالک اب بھی یہ من سمجھ میں نہیں آیا. کہنے لگا جاؤ جا کے پڑھو سورہ طٰہٰ، 20واں سورہ قرآن مجید کا. وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ، وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ، رحمان کی پیشی میں سب کی زبانیں بند ہوں گی، سب کی آوازیں کانپ رہی ہوں گی ہے نا. الا من اذن له الرحمن ورضي له القول، بس رحمان کی پیشی میں قیامت کے دن وہ من بولے گا جس کی زبان اللہ کی زبان ہے. تو کوئی من ہے جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے، کوئی من ہے جو قیامت کے روز بخشوائے گا، کوئی من ہے جو قیامت کے روز بولے گا. اچھا یہ تولنے والا من نہیں ہے. تم سوچ رہے ہو کہ آج من سے کم کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں. یہ تولنے والا من نہیں ہے. یہ ابھی من تمہیں سمجھ میں آ جائے گا، لیکن سمجھانے سے پہلے ایک جملہ تو ہدیہ کر دوں نا بھائی. یہ قرآن کا من ہے، قرآن کا من. اور اگر تم نے اس من کو اپنے من میں بسا لیا تو اللہ من کی مرادیں پوری کر دے گا. ایسا ہی ہے نا. تو کوئی من ہے جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے، کوئی من ہے جو قیامت کے روز بخشوائے گا، کوئی من ہے جو قیامت کے روز بولے گا. مالک اب بھی یہ من سمجھ میں نہیں آتا. کہنے لگا پڑھو آیا وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ، کوئی من ہے، من جو غیب میں بیٹھ کر اللہ کی بھی مدد کرتا ہے، اس کے رسولوں کی بھی مدد کرتا ہے. مالک اب بھی یہ من سمجھ میں نہیں آیا. کہا ریاض جوری پڑھو آیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کوئی من ہے جو بستر پر لیٹ کر نفس کو بیچتا ہے، مرضی کو خریدتا ہے. جس کی ولادت میں نہیں ہے کوئی شک، وہی کہے گا علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق.
بس رکنا نہیں ہے، اس مرحلے سے ہمیں آگے جانا ہے نا۔ کوئی من ہے جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے، کوئی من ہے جو قیامت کے روز بخشوائے گا، کوئی من ہے جو قیامت کے روز بولے گا، کوئی من ہے جو غیب میں بیٹھ کر اللہ کی بھی مدد کرتا ہے، اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے، کوئی من ہے جو بستر پر لیٹ کر نفس کو بیچتا ہے، مرضی کو خریدتا ہے۔ مالک اب بھی یہ من سمجھ میں نہیں آیا، کہا خاموش میرے محمد کراچی کے مومنین کو کھلے میدان میں لاؤ اور من سمجھا دو، من کن تو مولا ہو فہذا علی المولا۔ کھلے میدان میں لاؤ، کھلے میدان، اور من سمجھا دو، من کن تو مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا ہے نا۔ تو اب میرا محمد جس کا مولا اس کا یہ علی مولا۔ کون سے میدان میں؟ رک جاؤ میدان تو تمہیں یاد ہوگا، ہاں رک جاؤ میدان تو یاد ہوگا تمہیں۔ اب یہ کون سا میدان تھا جس میں اعلان ولایت علی ہوا؟ بچے سے پوچھ رہا ہوں، غدیر خون۔ اب دیکھو میں یاد کرا کے گیا تھا پھر بھول گئے تو بس یہی تو میں نے کہا تھا کہ غدیر کا میدان تھا، خالق کا فرمان تھا، نزول قرآن تھا، جبرائیل درمیان تھا اور شیطان پریشان تھا۔ تو شیطان پریشان تھا۔ اب اگر تمہیں مل جائے تو پوچھنا کیوں پریشان تھا؟ بھائی اگر کسی کو مل جائے تو پوچھ لے کہ بھائی کیوں پریشان تھا؟ بھائی ہے نا سوال؟ بھائی حج کرنے چلے گئے، حج پر گئے حج کرنے، اور ارکان حج میں ہے کنکریاں مارنا۔ کن کو؟ ہاں کنکریاں مارتے ہو نا بھائی، ملاقات تو نہیں لیکن کنکریاں مارتے ہو، تو مارتے ہو یا نہیں مارتے ہو ہے نا؟ اچھا تو کتنے ہیں پتھر؟ کتنے ہیں ٹوٹل؟ میں نے جملہ بدل دیا، میں نے جملہ ہی بدل دیا ہے نا۔ یہ بتاؤ ٹوٹل پتھر کتنے ہیں؟ 4، ادھر سے بتائی 4 ہے نا، 4 ہی ہیں۔ 3 شیطانوں کے ستون ہیں اور 1 حجر اسود ہے۔ بھئی ایسا تو ہے، بھئی ایسا ہے نا بھئی 3 شیطانوں کے ستون جنہیں تم پتھر مارتے کنکریاں مارتے ہے نا ارکان اپنی شان سے، تو ٹوٹل 4 پتھر ہوئے۔ 3 شیطانوں کے جنہیں تم کنکریاں مارتے 3 ستون ہوئے، اور 1 حجر اسود جسے تم چومتے ہو۔ تو خدا کی قسم حج پر خدا تو نہیں ملا، لیکن خدا کا ایک اصول مل گیا کہ جس سے محبت ہے اسے چوم کے آؤ اور جس سے نفرت ہے اسے مار کے آؤ۔ اب میں آ گیا غدیر کے چوراہے تک، غدیر کے چوراہے تک آ گیا۔ تو اب مجھے یہیں پہ بات کو روکنا ہے، بات کو کچھ جملے ہدیہ کرنے، لیکن بات کو یہیں پہ روکنا ہے، گفتگو اس مرحلے ہی پہ رکے گی، ٹھیک ہے نا۔ علی کی ولایت سے پہلے آیت آئی، تمہیں یاد ہوگا، سورہ مائدہ کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔
واللہ یعصمک من الناس. وہ سلام کلام کی آیت تو یاد ہے نا, یا ایھا الناس. اب رکوں گا ادھر, یا ایھا رسول بلغ, یا ایھا رسول بلغ. حبیب اس پیغام کو پہنچا دو, حبیب اس پیغام کو پہنچا دو. حبیب پہنچا دو نہیں, رسول. یا یہ رسول, حبیب نہیں, طٰہٰ نہیں, یاسین نہیں, مزمل نہیں, مدثر نہیں, رسول. رسول اس پیغام کو پہنچا دو, ہے نا. چونکہ سرکاری اناؤنسمنٹ ہونے والا ہے, اس لیے سرکاری عہدے سے مخاطب کروں گا. تو سوا لاکھ نہ رہا ہے, اور انبیاء کرام بھی 1.25 لاکھ ہے, 1,24,000. اگر وقت مل گیا تو کمنٹ کر دوں گا, ابھی ذرا سا آگے جا رہا ہوں, ذرا سا آگے, ہے نا. بہت توجہ رکھنا. یا یہ رسول بلغ, رسول اس پیغام کو پہنچا دو. ما انزل الیک من ربک, جو پہلے ہی تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہو چکا ہے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, اور میرے رسول اگر تم نے وہ نہ پہنچایا وہ, تو گویا کار رسالت انجام نہیں دیا. تاکہ ترجمہ کو چیک کر لینا, ہے نا. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. اور حبیب مت گھبراؤ, پہنچا دو علی ولی اللہ کے پیغام کو, علی کی ولایت کو پہنچا دو. ہم تمہیں لوگوں کے شر سے بچائیں گے, ہم تمہیں لوگوں کے شر سے بچائیں گے. یعنی آیت میں اشارہ مل گیا کہ علی ولی اللہ پہ شر ہوگا. تو ابھی مت گھبراؤ, تم پہنچا دو علی کی ولایت کو, پہنچا دو, ہم تمہیں لوگوں کے شر سے بچائیں گے. اب میں ہاتھ جوڑ کے سوال کر رہا ہوں, ہاتھ جوڑ کر, کہ شر تو لا الہ الا اللہ پر بھی ہوا, مشرکین مکہ آ گئے میرے نبی سے لڑنے کے لیے, ہے نا. اور شر تو محمد رسول اللہ پر بھی ہوا, ہجرت کے بعد جو جنگ ہوئی محمد رسول اللہ پر, ہے نا. تو شر لا الہ الا اللہ پر بھی ہوا, شر محمد رسول اللہ پہ ہوا, ہے نا. تو مالک اس وقت انہیں نہیں کہا کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے پیغام کو پہنچا دو, ہم تمہیں لوگوں کے شر سے بچائیں گے. اب علی ولی اللہ کا اناؤنسمنٹ ہونے والا ہے, اور تو اپنے رسول سے کہتا پہنچا دے, ہم تجھے لوگوں کے شر سے بچائیں گے. تو پروردگار بات کیا ہے, کہا بھائی یہی تو بتانا ہے کہ جب لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پہ شر ہوا تو بچانے والا علی تھا. اب علی ولی اللہ پہ شر ہوگا تو بچانے والا میں خود ہوگا. تو حکم رسول ہے, حکم آیت ہے, حکم آیت ہے, پہنچا دو. ما انزل الیک من ربک, پہنچا دو علی کی ولایت کو پہنچاؤ, ہے نا. نبی نے مجمع جمع کیا, 1.25 لاکھ کا مجمع تھا بھائی, 1.25 لاکھ کا مجمع تھا, ہے نا. اب وہ تفصیلات کیا بیان کروں کہ ممبر بنوایا بھی, ممبر توڑوایا بھی, وغیرہ وغیرہ تفصیلات بہت ہیں, لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. ممبر بنا, ممبر مدینے سے لے کے چلے نہیں تھے, مدینے سے لے کر نہیں چلے تھے, میدان غدیر میں جا کے بنوایا, اور خود لوگوں نے نہیں بنایا, ہدایت کی نبی نے کہ ایسے بناؤ. تاریخ تم جا کے پڑھ کے دیکھنا, تمہیں تفصیلات مل جائیں گی. یعنی نبی نے بتلایا کہ بھئی یہ اتارو اردو سے کجابے, ہے نا, جن پر بیٹھ کر آئے ہو ان کجابوں کو اتارو, تلے اوپر رکھو. طریقہ بتایا نبی نے, چاہنے والوں نے عمل کیا, ممبر تیار ہو گیا, ہے نا. تو ممبر کیسے تیار ہوا, نبی کی ہدایت سے. اگر نبی نہ بتلاتے تو بنا پاتے نہیں, بنا پاتے. تو ممبر کیسے تیار ہوا, نبی کی ہدایت سے. تو جب نبی کی ہدایت کے بغیر ایک ممبر نہ بنا سکو تو ممبر والا کہاں سے بنا لو گے. یہ ڈاکومنٹیشن تھیسز ہے, سوچنا, گھر جا کے سوچنا, ہے نا. اگلی تاریخ میں جب تھوڑا فراغت ملے تو اب ممبر بنا, اور ممبر پہ کھڑے ہوئے رسول, ممبر پہ آئے, علی کو لے کر بلند ہوئے, ہے نا. اور ابھی اناؤنسمنٹ نہیں کیا, وہ جو اناؤنسمنٹ تمہیں یاد ہے نا, من کنتم مولا فہذا علی مولا, یہ ابھی نہیں کہا. ممبر پہ بلند ہوئے علی کو لے کر, اور 1.25 لاکھ کا مجمع تھا, پاک و پاکیزہ مجمع تھا, حاجیوں کا مجمع تھا, حاجیوں کا مجمع, نمازیوں کا مجمع, پاک و پاکیزہ مجمع. یعنی اب اتنا پاک و پاکیزہ مجمع دوبارہ جمع نہیں ہو سکتا, ممکن نہیں ہے نا. اس جگہ وہ لوگ تھے جو رسول کی بز میں بیٹھنے والے تھے, وہ لوگ تھے, قدر کرو بھائی, وہ لوگ تھے
جو رسول کی بس میں بیٹھنے والے تھے، اتنے بڑے بڑے لوگ تھے جو رسول کے زانو سے زانو ملا کے بیٹھے، جو رسول کے شانے سے شانہ ملا کے بیٹھے۔ بس فرق یاد رکھنا کہ شانے سے شانہ ملانے والے اور ہیں اور شانے پہ کھڑے ہو کر بتوں کو توڑنے والا اور ہے۔ نادے علی سے جو بھی لکھا ہے میرے مکان پر، نادے علی سے جو بھی لکھا ہے میرے مکان پر، وہ حیدر حیدر مولا مولا بولے گا۔ عشق علی میں پاک لہو کا قطرہ قطرہ بولے گا۔ ہوتی ہے ایمان کی دشمن بغض علی کی بیماری، جس کو یہ بیماری ہوگی الٹا سیدھا بولے گا۔ جہنم میں جائیے۔ اور وہی جگہ ہے، بس وہ ایک ہی جگہ ہے، باقی کہہ رہا ہوں وہ ایک ہی جگہ ہے نا۔ تو اب رکنا نہیں ہے، رکنا نہیں ہے، ہاتھوں پہ لے کے علی کو بلند ہوئے ہے نا۔ اور وہ سوا لاکھ کا جو مجمع تھا اس سے نبی نے سوال کیا پہلے، کہنے لگے الستو اولا بکم انفسکم، ہے نا، لوگوں ذرا یہ تو بتلاؤ کہ کیا میں تمہارے نفسوں پر مولا نہیں ہوں؟ کیا میں، رسول مجمع سے پوچھ رہے ہیں، مجمع سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا میں تمہارے نفسوں پر مولا نہیں ہوں؟ بھئی کمال ہو گیا۔ سورہ احزاب کی آیت تو پہلی کہہ چکی تھی کہ النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی مومنین کے نفسوں کا مولا ہوتا ہے۔ تو آیت تو پہلے کہہ چکی کہ نبی مومن کے نفسوں پر مولا ہوتا ہے، تو پھر نبی مجمع سے کیوں پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ کہ میں تمہارے نفسوں پہ مولا ہوں یا نہیں، ہے نا؟ تو رسول یہ نہیں پوچھ رہے تھے کہ میں تمہارا مولا ہوں یا نہیں، پوچھ یہ رہے تھے کہ تم مومن ہو بھی یا نہیں۔ وہ پوچھ یہ رہے تھے کہ تم مومن ہو بھی یا نہیں۔ جب سب نے کہا کالا بلا ہاں رسول اللہ ہم مومن ہیں، تب کہا کہ جس کا میں مولا اس کا یاری مولا۔ تو مولا بنایا تھا مومنین پر، منافق کو پریشانی کیوں ہو رہی ہے؟ ہے نا؟ کر دیا اعلان علی کی ولایت کا کہ جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ جب علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا تو ایک شخص رسول اللہ کے پاس آیا، ہے نا؟ نام یاد ہے تمہیں اس کا؟ ہے نام یاد ہے بھائی؟ ہاں، حارث ابن نعمان فہری، ہے نا؟ تاریخ میں سب نے لکھا ہے نا؟ بھائی کمال ہے۔ علی کی ولایت کا اعلان ہوا تو حارث ابن نعمان فہری وہ رسول اللہ کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا اللہ کے رسول، یہ جو آپ نے علی کی مولائیت کا اعلان کیا، یہ جو مولا بنایا علی کو، ہے نا، یہ اپنی مرضی سے بنایا یا اللہ کا حکم ہے؟ یہ جو مولا بنایا یہ اپنی مرضی سے بنایا ہے نا، یا اللہ کا حکم ہے؟ یعنی عقیدہ وہیں پہ بن گیا کہ نعوذ باللہ اللہ کچھ کہتا ہے محمد کچھ کہتا ہے۔ بھئی کمال ہے، کمال ہے۔ پوچھا کہ یہ علی کی مولائیت یہ جو اعلان کیا آپ نے، کیا آپ نے بنایا مولا یا اللہ نے؟ کہا بھئی میری تو کوئی مرضی نہیں ہے۔ پوچھ رہا تھا نا کہ آپ نے اپنی مرضی سے بنایا یا اللہ کا حکم تھا؟ کہا بھئی میری تو کوئی مرضی نہیں ہے، میری تو کوئی مرضی نہیں ہے۔ اچھا کمال دیکھو، علی کی ولایت سے پہلے آیت نازل ہو چکی ہے ما انزل الیک من ربک، اس پیغام کو پہنچا دے جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پر نازل ہو چکا ہے۔ تو آیت آ چکی ہے، کتاب کی آیت، قرآن کی آیت آ چکی ہے نا، اللہ کی طرف سے حکم۔ اس کے باوجود پوچھ رہا ہے کہ آپ کی مرضی ہے یا اللہ کے حکم سے بنایا ہے نا؟ تو جب زمانے رسول میں قرآن فہمی کا یہ عالم ہو تو بات رسول تنہا قرآن کیسے کافی ہو جائے گا؟
بس دو چار جملے ہے نا. کہا کہ آپ نے اپنی مرضی سے بنایا، اللہ کا حکم ہے. کہا بھائی میری تو کوئی مرضی نہیں ہے. کہا اچھا تو اللہ کا حکم ہے؟ کہا کیا اللہ نے مولا بنایا علی کو؟ کہا کیا ہے نا. یہ کہہ کے اٹھا وہاں سے نبی کے پاس، یہ کہہ کے اٹھا کہ پروردگار اگر تو نے علی کو مولا بنایا ہے تو نے تو مجھ پر عذاب نازل کر دے. تو نے اگر علی کو مولا بنایا ہے تو مجھ پر عذاب نازل کر دے، ہے نا. خدا کی قسم آسمان سے پتھر چلا. دیکھو جب تک نبی سے قریب رہا بچا رہا بھائی، جب تک نبی سے قریب رہا بچا رہا. جب دور ہٹا ہے نا تو آسمان سے پتھر چلا، اس کے سر پہ لگا اور جسم کو توڑتا ہوا زمین میں دفن ہو گیا، ہے نا. تو وہ ہلاک ہو گیا. اللہ نے اس پر عذاب نازل کر دیا نا. عذاب بھائی عذاب نازل کیا یا نہیں کیا؟ کر دیا. پتھر اوپر سے چلا، سر کو توڑتا ہوا، جسم کو توڑتا ہوا زمین میں پہ بس گیا. وہ حارث ابن نعمان فہری ہلاک ہو گیا ہلاک، ہے نا. بھائی کمال ہے، عجیب کمال ہے. یہ مطلب کہ کوئی نارمل عام آدمی تھا وہ نہیں، حاجی تھا. بھائی حجۃ الوداع سے پلٹتے ہوئے آ رہے تھے، ہے نا. حاجی تھا، رسول کو یا رسول اللہ کہہ رہا تھا. مسلمان تھا، حاجی تھا، ہے نا. نمازی تھا، روزے دار تھا، ہے نا. بھائی سارے کمالات تھے. نمازی بھی ہے، حاجی بھی ہے، روزے دار بھی ہے نا. بھائی سب کچھ ہے نا. یعنی شریعت کے مطابق جو کچھ ہونا چاہیے اس کے کردار میں، اس کے مزاج میں آئے، ہے نا. صرف علی ولی اللہ کا منکر ہے نا. حشر تمہارے سامنے ہے بھائی. حشر دیکھو، حاجی ہے، نمازی ہے، صحابی ہے، اللہ کو ایک مان رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، سارے احکامات پورے کر رہا ہے نا. سب کچھ کر رہا ہے اسلام کے مطابق. بس علی کا تو دشمن ہے. حشر اس کا کیا ہوا وہ تمہاری نگاہ میں ہے نا. کیا ہوا حشر کیا ہوا؟ آسمان سے پتھر چلا، ہے نا. یعنی اللہ نے اس پر پتھر کا عذاب نازل کر دیا. اللہ نے اس پر پتھر کا عذاب نازل کر دیا، ہے نا. تو اب میں ہاتھ جوڑ کے سوال کر رہا ہوں کہ مالک کے پتھر کا عذاب کیوں؟ یہ پتھر کا عذاب کیوں؟ تو قادر مطلق ہے نا. قادر اللہ کل شاء ہے. زمین کو حکم دیتا وہ پھٹ جاتی، یہ دفن ہو جاتا. اور پروردگار آگ کا عذاب دے دیتا، اس کے پورے بدن میں آگ لگ جاتی، جل کے ہلاک ہو جاتا. ہے نا. بھائی اللہ تو قادر ہے نا. تو آگ سے جلا دیتا، زمین میں زندہ دفن کر دیتا. یہ پتھر کا عذاب کیوں؟ یہ پتھر کا عذاب کیوں؟ کہا بھائی یہی تو بتلانا ہے کہ جو عذاب ہم نے دشمن کعبہ کے لیے رکھا وہی مولود کعبہ کے دشمن کے لیے رکھیں گے. بس گفتگو اس مرحلے پر اختتام پذیر ہو گئی. آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم، علی کی ولایت کے بعد کہ آج کے دن دین کامل ہوا، آج کے دن نعمت تمام ہوئی، اور آج کے دن اللہ تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گیا، ہے نا. دین کامل ہوا. الیوم اکملت لکم دینکم. دین کب کامل ہوا؟ اعلان ولایت علی پر. اور وہ آیت تمہارے ذہن میں ہوگی، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. بس اس آیت پہ مجھے روکنا ہے، جو مجھے کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا، ہے نا. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے دین میں کچھ شریعت معین کی، ہے نا، جن کی وصیت مجھ سے کی، والذی اوحینا الیک، اور میرے محمد وہ شریعت جو وصیت کے ذریعے نوح کو دی وہی شریعت وحی کے ذریعے تجھے دی. وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور وہی شریعت ہم نے ابراہیم کو دی، موسیٰ کو دی، عیسیٰ کو دی. اور یہ کہہ کے دی کہ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم رکھو، تفرقہ نہ کرو. ٹھیک. تو اب شریعتیں کتنی ہو گئی؟ اللہ نے دین میں شریعتیں موجود کی. کتنی شریعتیں ہوئی؟ شریعتیں کتنی ہیں بھائی؟ اچھا چھوڑو، دوسرے انداز میں پوچھو، اولو العزم نبی کتنے ہیں؟ 5. تو وہی تو 5 صاحب شریعت نبی ہیں. وہ تو 5 اولو العزم ہیں،
وہی 5 صاحب شریعت ابھی کہلاتے ہیں نا. تو شریعتیں کتنی آئیں؟ 5. شریعت نوح، شریعت ابراہیم، شریعت موسیٰ، شریعت عیسیٰ اور شریعت خاتم النبیین. یہ 5 الگ الگ شریعتیں آئیں، 5 ہے نا. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ان 5 شریعتوں میں وہ 5 اصول ہیں جو کامن ہیں. سننا، مجھے اندازہ تھا کہ خاموشی ہو جائے گی اور اچھا ہوا کہ ہو گئی، تاکہ وہ پیغام جو میں آج کی حد تک دینا چاہ رہا ہوں آخری تقریر میں وہ تم تک پہنچ جائے، ہے نا. یہ پیغام ٹھیک بھائی. شریعت ابراہیم، شریعت موسیٰ، شریعت عیسیٰ اور شریعت محمد. شریعت نوح سے آغاز ہوا اور آخری شریعت محمد. 5 شریعتیں ہو گئی الگ الگ، ہے نا. لیکن ان 5 شریعتوں میں 5 وہ اصول ہیں جو کامن ہیں، جو 5 شریعتوں میں تبدیل نہیں ہوئے، ہے نا. وہ کہلاتے اصول خمسہ. کیا کہلاتے؟ اصول خمسہ. وہ اصول کیا ہیں؟ دین، عقل، جان، مال اور عزت. سنو سنو سنو، اب جو کہنا چاہ رہا ہوں سن لو. وہ اصول کیا ہیں؟ دین، عقل، جان، مال، عزت. یہ 5 اصول ہیں جو 5 شریعت میں تبدیل نہیں ہوئے، ہے نا. پہلا اصول دین. دین، جو دین پہ حملہ کرے مجرم ہے. فقط ایک شریعت کا نہیں، 5 شریعتوں کا. جو یہ وہ اصول ہے جو 5 شریعتوں میں تبدیل نہیں ہوئے. پہلا اصول کیا؟ دین. جو دین پہ حملہ کرے وہ مجرم ہے نا. اسی لیے مرتد کی سزا موت ہے. دوسرا اصول عقل. جو عقل پہ حملہ کرے مجرم ہے. 5 شریعتوں کا مجرم ہے. 5 شریعتوں کا. یہ وہ اصول ہے جو 5 شریعتوں میں کامن ہے نا. دوسرا اصول عقل. جو عقل پہ حملہ کرے وہ مجرم ہے. 5 شریعتوں کا مجرم ہے. اسی لیے ساری منشیات حرام ہے. تو 2 اصول ہو گئے، دین، عقل. تیسرا اصول جان. جو جان پہ حملہ کرے مجرم ہے. 5 شریعت کا مجرم ہے نا. اسی لیے قاتل کی سزا موت، خون کا بدلہ خون. 3 اصول ہو گئے، ہے نا. دین، عقل، جان. چوتھا کیا ہے؟ مال. مال. جو مال پہ حملہ کرے وہ مجرم ہے. 5 شریعت کا مجرم ہے. اسی لیے چور مجرم، ڈاکو مجرم، ہے نا. یہاں تک تو آ گئے. 4 ہو گئے نا. 5واں کیا ہے؟ عزت. جو عزت پہ حملہ کرے، ہے نا، حرمت مسلم کی پامالی حرام ہے. جو عزت پہ حملہ کرے وہ 5 شریعتوں کا مجرم ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی تمہیں؟ یہ 5 وہ اصول ہے جو 5 شریعتوں میں تبدیل نہیں ہوئے، ہے نا. میں ذرا سا اور آسان کرتا ہوں، ذرا سا اور آسان، ہے نا. بھائی جو نماز نہ پڑھے، ہے نا، وہ شریعت محمد کا مجرم ہے. لیکن اگر کوئی دین پہ حملہ کرے تو 5 شریعتوں کا مجرم ہے. جو روزہ نہ رکھے وہ شریعت محمد کا مجرم ہے نا. لیکن جو عقل پہ حملہ کر دے وہ نوح سے لے کے خاتم تک 5 شریعتوں کا مجرم ہے. بھائی یہ بات واضح ہو گئی نا، ہے نا. یہ 5 شریعتیں تمہیں سمجھ میں آ گئی، ہے نا. دین، عقل، جان، مال اور عزت، ہے نا. اور ان 5 شریعتوں کی روشنی میں کردار یزید کو دیکھو. ان 5 شریعت کی روشنی میں کردار یزید کو ذرا سا دیکھو، ہے نا. پہلا اصول دین. جو دین پہ حملہ کرے مجرم ہے. 5 شریعت کا مجرم ہے نا. جب سر حسین، میں مسائل تک نہیں پہنچا، مجھے جملہ مکمل کرنے دیا. پہلا اصول دین. جو دین پہ حملہ کرے وہ 5 شریعتوں کا مجرم ہے. جب سر حسین دربار میں لایا گیا تو یزید نے حسین کے سر کو دیکھ کے ایک شعر پڑھا، کہنے لگا لائبت ہاشم بے ملک فلاں خبر جا والا وحی نظر، ہے نا. یہ بنی ہاشم نے اقتدار کے لیے، بادشاہ حکومت کے لیے ایک ڈھول رچایا تھا، ورنہ نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی فرشتہ آیا، نہ کوئی شریعت آئی، نہ کوئی کتاب آئی. دین کا مجرم ہے یا نہیں؟ بھائی دین کا مجرم ہے یا نہیں؟ دوسرا اصول عقل. عقل. جب سر آیا ہے نا حسین کا دربار میں تو تخت پر بیٹھ کر شراب پی رہا تھا. یا یزید تخت پر بیٹھ کر شراب پی رہا تھا. عقل کا مجرم ہے یا نہیں؟ ہے نا. 2 اصول ہو گئے، دین، عقل. تیسرا اصول جان. تیسرا اصول جان. کربلا میں آل محمد کو شہید کیا، قتل کیا. جان کا مجرم ہے یا نہیں؟ چوتھا اصول مال. مال. شام غریبہ میں مال و اسباب لوٹے یا نہیں؟ مال کا مجرم ہے یا نہیں؟ ہے نا. 5واں اصول عزت. سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھینی.
عزت کا مجرم ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ تو پانچوں شریعت کا مجرم ہے یا نہیں؟ بھائی ہے نا؟ اگر یزید کا طریقہ چل جاتا تو یہ پانچوں شریعتیں تباہ ہو جاتی. حسین اٹھے اور یزید سے ٹکرا گئے اور پانچوں شریعتوں کو بچا لیا. اب تو مانو کہ حسین وارث نوح بھی ہے, وارث ابراہیم بھی ہے, وارث مصطفیٰ بھی ہے, وارث عیسیٰ بھی ہے, وارث محمد بھی ہے. حسین یزید سے ٹکرا گئے اور پانچوں شریعتیں بچا لی. اب تو مانو کہ یہ وارث نوح بھی ہے, وارث ابراہیم بھی ہے, وارث موسیٰ بھی ہے, وارث عیسیٰ بھی ہے اور وارث محمد مصطفیٰ بھی ہے نا. بھائی کمالات تو ہیں حسین کے. حسین کے میں مسائل تک کیا ہے, ایک جملہ کو ہدیہ کر رہا ہے. بھائی یہ حسین کے کمالات تو ہیں, ہے نا. جب ہم نے حسین کے کمالات بیان کیے نا تو ملا بولا, کہنے لگا کہ اس میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی کمال نہیں تھا. اصل میں کمال اس گود کا تھا جس گود میں حسین پل گئے. کہہ چکا ہوں کہ بھائی وہ ملا ہی کیا جس کے حلق سے آل محمد کے فضائل آسانی سے اتر جائیں. جب ہم نے حسین کے فضائل بیان کیے کمالات کہ دیکھو حسین نے پانچوں شریعتیں بچا لی, حسین نے دین اسلام کو بچا لیا, تو کہنے لگا ٹھیک ہے حسین نے کیا یہ کام, لیکن یہ حسین کا ذاتی کمال نہیں تھا, یہ اس گود کا کمال تھا جس گود میں حسین پلے. یعنی چونکہ حسین رسول اللہ کی گود میں پلے اس لیے حسین بن گئے. اس میں حسین کا کوئی ذاتی کمال نہیں تھا, یہ کمال تھا رسول کی گود کا. تو مجھے تمہارا یہ اصول منظور ہے, یہ اصول تمہارا منظور ہے. تم نے مجھے سمجھا دیا کہ گود بناتی ہے, گود بگاڑتی ہے. بھائی مجھے تمہارا اصول قبول ہے, تم نے اصول دے دیا کہ گود بناتی ہے, گود بگاڑتی ہے. حسین کے کمالات حسین کے ذاتی نہیں تھے, رسول کی گود کا نتیجہ تھے, میں نے مان لیا. تو اگر حسین کی ساری خوبیاں رسول کے گود کا نتیجہ تھی تو یہ بھی تو بتلاؤ کہ یزید کی ساری خوبیاں کس گود کا نتیجہ تھی؟ بس تو گود بناتی ہے, گود بگاڑتی ہے. میں یہ تو سمجھا رہا ہوں, تمہارا دیا ہوا اصول ہے اور تمہیں کو لوٹا رہا ہوں. بھائی تم نے تو کہا کہ گود بناتی ہے, گود بگاڑتی ہے. بھائی یہی سمجھا رہا ہوں کہ حسین اگر رسول کی گود میں پل جائے تو حسین بن جائے, اور میرا محمد ابو طالب کی گود میں پل جائے تو رسول بن جائے. بس عزیزوں, گفتگو اس مرحلے پر اختتام پذیر ہو گئی. اس سے زیادہ کچھ بھی عرض نہیں کر رہا. کربلا علی کے فضائل کا انتقام ہے. میری بات یاد رکھنا کہ یہ کربلا علی ولی اللہ کا انتقام ہے. اور میرے پاس اس جملے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے بڑی دلیل ہے, لیکن وقت نہیں ہے. لیکن کل ایک جملہ شاید تمہارے کبھی کام آ جائے, ہے نا. جب آخری خطبے کے لیے میدان میں آئے ہیں, ہے نا, تو حسین نے فوج جدید کی طرف دیکھا, اور پورا خطبہ نہیں بیان کروں گا, کل ایک جملہ تاکہ ذرا سا سپورٹ سمجھ میں آ جائے تمہیں کہ کربلا علی کے فضائل کا انتقام ہے. حسین نے فوج جدید کو دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگے کہ تم نے میری نگاہوں کے سامنے میرے ساتھیوں کو قتل کر دیا, تم نے میری نگاہوں کے سامنے میرے بچوں کو ذبح کر دیا, ہے نا. فوج جدید سے کہنے, فوج اشیاء سے کہنے, پکار کے کہنے لگے مجھے بتلاؤ کہ اس وقت اس روئے زمین پر رسول اللہ کا کوئی اور نواسہ زندہ میرے علاوہ موجود ہے؟ خطبہ دیا میں نے, تو چند اجزا پیش کیا, پورا خطبہ نہیں, ہے نا. یہ جملہ کہا حسین نے. ادھر سے جواب آیا کہ حسین تم نے جو کہا سچ کہا, حسین تم نے جو کچھ کہا سچ کہا, لیکن یا حسین بغض لے, ابھی ہم تم سے تمہارے باپ علی کے فضائل کا انتقام لے رہے ہیں. بس
بات مکمل ہوئی، بات کربلا والوں تک آ گئی، اور مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، یہ شب عاشور کی مجلس ہو رہی ہے، شب عاشور کی یہ تقریر ہے نا؟ اور یہ شب عاشور وہی ہے جس کا اندیشہ شہزادی زینب کو مدینے سے تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، ہے نا؟ شب عاشور آئی، شب عاشور آئی، اور مقاتل لکھتے ہیں، مقاتل لکھتے ہیں کہ شب عاشور میں حسین نے اپنے اصحاب کے سامنے ایک مختصر سا خطبہ دیا، مختصر سا خطبہ، اصحاب کو خیمے میں جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد پکار کے کہنے لگے اپنے ساتھیوں سے، اصحاب سے، کہ میں اپنی بیعت کو تمہاری گردنوں سے اٹھا رہا، جسے جانا ہے وہ چلا جائے، جسے جانا ہے وہ چلا جائے، ہے نا؟ اور اگر کسی کو شرم محسوس ہو رہی ہو تو میں شمع کو گل کر دیے دیتا ہوں، تو تم تاریکی میں یہاں سے نکل جانا، ہے نا؟ شمع کو گل کیا، شمع کو گل کیا، اور اس لیے گل کیا، اس لیے کہ وہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ امام کو اندھیرے میں نظر نہیں آتا وہ چلے جائے۔ حسین نے شب عاشور میں شمع کو گل کیا، کچھ دیر کے بعد شمع کو روشن کیا، جب شمع کو روشن کیا تو دیکھا حبیب ابن مظاہر بھی تشریف فرما ہے، مسلم ابن اوسجہ بھی تشریف فرما ہے، حضرت عابس بھی تشریف فرما ہے، پکار کے کہنے لگے کہ میرے چاہنے والوں تم لوگ گئے کیوں نہیں؟ تو جانتے ہو 85 برس کا بوڑھا مسلم ابن اوسجہ اسدی وہ اٹھ کے کھڑا ہوا اور رو کے کہنے لگا کہ مولا، جن کی ماں نے انہیں پیدا ہی اس لیے کیا ہو کہ وہ آپ کی نصرت میں قتل ہو جائے، وہ آپ کو چھوڑ کے کیسے چلے جائے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، ہماری آوازیں بلند ہو گئی، اجرکم اللہ۔ ادھر حسین نے مختصر سا خطبہ دیا، ہے نا؟ اور ادھر مقتل لکھتا ہے کہ شب عاشور میں عباس نے خیموں کا طلایہ کیا، شب عاشور ہے، آہستہ آہستہ گزر رہی ہے، عباس خیموں کا طلایہ کر رہے ہیں، حسین خطبہ دے کر اپنے حجرے میں عبادتوں میں مشغول ہے۔ اب راوی کہتا ہے کہ عباس ایک خیمے کے قریب سے گزرے، ہے نا؟ اس خیمے میں ایک ماں اپنے بیٹے سے یہ کہہ رہی تھی کہ بیٹا علی اکبر، میں نے تجھے رات ہی میں اجازت دے دی، صبح کو اجازت دینے مت آنا۔ اور بیٹا اکبر تجھے تو معلوم ہے نا کہ میں غیر قبیلے سے ہوں، تو بیٹا ایسی داد شجاعت لینا کہ قیامت کے روز میں شہزادی فاطمہ کو منہ دکھلا سکوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ شب عاشور آہستہ آہستہ گزر رہی ہے، عباس چند قدم اور آگے بڑھے، ایک ماں اپنے دونوں بیٹوں سے یہ کہہ رہی تھی کہ بیٹا اون محمد اگر میدان سے زندہ واپس آئے تو میں دودھ نہیں بخشوں گی۔ اجرکم اللہ۔ معلوم ہے نا تمہیں کہ تم جعفر طیار کے پوتے ہو، تم حیدر کرار کے نواسے ہو، تو بیٹا خوب داد شجاعت لینا۔ اجرکم اللہ۔ عباس چند قدم اور آگے بڑھے، جانتے ہو اس خیمے میں ایک بچہ اپنی ماں سے رو رو کے یہ کہہ رہا تھا کہ اماں جان مجھے لگتا نہیں ہے کہ چچا جان مجھے جنگ کی اجازت دیں گے۔ بیوہ حسن بولی کہ بیٹا قاسم مت گھبرا، میں حسین کے بڑے بھائی کی بیوہ ہوں، میں تجھے اجازت دلواؤں گی۔ ادھر عباس نے خیمے کا طلایہ دیا، اور ادھر آدھی رات کے قریب میرا مولا اپنے حجرے سے نکل کر چلا جنگل کی طرف چلا، مقتل کی طرف، ہے نا؟ حسین کچھ دور چلے ہوں گے کہ ایک مرتبہ حسین کے کانوں میں قدموں کی چال سنائی دی، ہے نا؟ راوی ہے ہلال ابن نافع، کربلا کا ایک شہید، ہے نا؟
جب حسین کے کانوں میں چاند کی آواز سنائی دی تو پکار کے پوچھا کہ آنے والا کون؟ کہا مولا آپ کا غلام ہلال ابن نافع۔ کہا کہ ہلال کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ فرزند رسول زمانہ پورا آشوب ہے تو میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں خدا نہ خواستہ کوئی اندھیرے میں آپ پر حملہ نہ کر دے، ہے نا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پہ کوئی حملہ کر دے تو قیامت کے روز میں رسول اللہ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ کہا کہ ہلال اچھا آ گئے ہو تو میرے ساتھ چلو۔ اب حسین نے ہلال کا ہاتھ تھاما، کھینچتے ہوئے کچھ دور تک گئے اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے بیٹھ گئے۔ کہا کہ ہلال اس مقام کو پہچانتا ہے؟ کہا کہ نہیں مولا۔ کہا ہلال یہ وہ مقام ہے جس مقام پر میرے کڑیل جوان اکبر کے سینے میں برچی لگے گی۔ اجرکم اللہ، یہ وہی مقام ہے جس مقام پر میرے اکبر کے سینے پر برچی لگے گی۔ یہ کہہ کے حسین کھڑے ہوئے، ہلال کہتا ہے کہ میرا ہاتھ تھاما، چند قدم اور چلے اور ای واللہ کہہ کر زمین پہ بیٹھ گئے۔ اور حسین نے رونا شروع کیا اور رو کر کہنے لگے ہلال اس زمین کو پہچانتا ہے؟ کہا کہ نہیں مولا۔ کہا ہلال یہ وہ مقام ہے جہاں حسن کا بیٹا قاسم گھوڑے سے زمین پہ آئے گا اور اس کے لاشے کو گھوڑے کی ٹانپوں سے پامال کر دیا جائے گا۔ اجرکم اللہ۔ منزلوں کا تعین کرتے ہوئے حسین آگے بڑھ رہے ہیں۔ اٹھے، یہ کہہ کے اٹھے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہاتھ تھاما، ہلال کا ہاتھ تھاما، کھینچتے ہوئے کچھ دور تک لے گئے اور بے اختیار حسین کی زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور زمین پر بیٹھ گئے۔ کہنے لگے ہلال اس مقام کو پہچانتا ہے؟ کہا نہیں مولا۔ کہا ہلال یہ وہ مقام ہے جہاں میرے عباس کے شان قلم ہوں گے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ منزلوں کا تعین کرتے چلے، ایک مرتبہ ہلال کا ہاتھ تھاما، کھینچتے ہوئے کوئی دور تک گئے اور ای واللہ کہہ کے بیٹھ گئے۔ کہا ہلال اس مقام کو جانتا ہے؟ کہا نہیں مولا۔ کہا یہی تو وہ مقام ہے جس مقام پر میرا عباس گھوڑے سے زمین پہ آئے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حسین منزلوں کا تعین کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب ہلال ابن نافع کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میرے مولا نے میرا ہاتھ تھاما اور کھینچتے ہوئے مجھے ایک ٹیلے پر لے کر بلند ہوئے، اور ٹیلے پہ بلند ہونے کے بعد حسین اس ٹیلے پر بیٹھ گئے اور بیٹھ کے حسین نے رونا شروع کیا۔ روتے روتے حسین نے پکار کے کہا کہ ہلال اس ٹیلے کو پہچانتا ہے؟ کہا نہیں مولا۔ کہا ہلال یہی وہ ٹیلا ہے جہاں کھڑے ہو کر میں اپنے اصغر کے لیے پانی کا مطالبہ کروں گا اور وہ تیرے شہزابوں سے ذبح کر دیا جائے گا۔ اجرکم اللہ۔ آخری جملہ اجرکم اللہ۔ ہلال کہتا ہے کہ اس کے بعد میرے مولا نے مجھ سے کہا کہ ہلال اس مقام پہ کھڑے رہنا، میں کچھ دیر میں واپس آیا۔ یہ کہہ کر حسین نشیب کی طرف چلے۔ آخری جملہ ہلال کہتا ہے کہ یہ کہہ کر حسین نشیب کی طرف اترے۔ ہلکی چاند کی روشنی میں جب میں نے غور سے دیکھا تو دیکھا ایک سیاہ پوش بیوی اپنے بالوں سے مقتل کی زمین کو صاف کر رہی ہے، اور حسین کہتے جاتے ہیں کہ اب میں تیرا حسین آ گیا، اب میں تیرا حسین۔ یا حسین، یا حسین، پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین، پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین، کفن بھی تو نے نہ پایا میرے حسین حسین، میں آئی ہوں تیرے رونے
خلد سے بیٹا مجھے دے اٹھ کے دلاسا میرے حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین اسی لیے تجھے پالا تھا فاطمہ نے کیا پڑا ہے دھوپ میں لاشا میرے حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین کفن بھی تو نے نہ پایا میرے حسین حسین یا 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 حسین گرم ریتی پہ میں گرتا ہوں سنبھالو اماں گرم ریتی پہ میں گرتا ہوں سنبھالو